پیغمبر آنے والا ہے، وہ پیغمبر میں ہوں، مجھے مان لو، مسلمان ہو جاؤ۔ عیسائیوں کو کہا من بعد عیسی و احمد کا ذکر جو تمہارے انجیل میں موجود ہے وہ میں آ چکا ہوں، مجھے تسلیم کر لو تاکہ دنیا میں امن قائم ہو جائے۔ اگر نہیں مانتے تو جزیہ دو، کیونکہ کافر جانور ہوتا ہے، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون۔ اگر تم جزیہ نہیں دیتے تو کلمہ تمہارے ساتھ لڑائی کرے گا۔ یہ تین اصول پیش کیے، صحابہ نے انہی اصولوں کو لے کے چلے، اور تاریخ گواہ ہے کہ کیسر و کسریٰ کے تمام تر فوجوں کو شکست دیتے ہوئے وہ اسلام کی ریاست جو مدینہ کی چھوٹی سی ریاست سے شروع ہوئی تھی، شرق و غرب میں چھا گئی۔ صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق نے ان صحابہ کو یہاں تک پہنچا دیا۔ بھائیو، وہ دور جو اسلام کی نشاط اولیٰ کہتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کہتے ہیں، پھر 1400 سال کے بعد سرکار فرماتے ہیں 300 سالہ خیر کا دور ہوگا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ 300 سالہ دور کو خیر کا دور کہا، جس کو مفسرین کہتے ہیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا دور ہوگا۔ پھر 1000 سالہ دور کے لیے اس روح کو زمین سے آسمان کی طرف اٹھا لیا جائے گا، نہج العوج کا دور ہوگا، جس کو قرآن کہتا ہے